بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریڈ لسٹ. ریڈ لسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عموماً خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا, انڈیا کو ریڈ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا, اس طرح باقی ممالک کے بارے میں بھی. تو بیسیکلی یہ ریڈ لسٹ کیا ہے؟ یہ ریڈ لسٹ کا تعلق کس ملک کے ساتھ ہے؟ ریڈ لسٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں ریڈ لسٹ کے اندر کون سے ممالک ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک ہی ریڈ لسٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور قسم کی لسٹیں ہیں؟ اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کی طرح جب پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس آیا, پاکستان سے پہلے دوسرے ممالک کے اندر آیا, اس میں ہر ملک نے اپنی ایک پالیسی بنائی, کیونکہ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک کے اندر کرونا وائرس کی شکایت ہو تو وہاں سے جب لوگ ٹریول کرتے ہیں آپ کے ملک کے اندر تو وہاں پہ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے جو وہ کرونا کے مریض ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر نہ آ جائیں اور اس سے آپ کے ملک کے اندر یہ وبا مزید نہ پھیل جائے. اسی طرح انگلینڈ نے, یونائٹڈ کنگڈم جس کو آپ برطانیہ کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے یہ بیسیکلی ریڈ لسٹ کا ذکر ان سے متعلق ہے کہ ان کے انگلینڈ اور اس سے متعلق کچھ اور ممالک میں یہ جو انٹری ہے اس کے لیے وہ جو ایک پالیسی انہوں نے بنائی گئی, اس کے اندر انہوں نے ایک ریڈ لسٹ کا اس میں اس کو ایڈ کیا, جو کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے ایک پالیسی بنائی. اب جو اس کی بیسک تھیم ہے جو وہ انہوں نے لسٹ ڈیزائن کی, یہ بیسیکلی انہوں نے ٹریفک لائٹس کے حساب سے ان کو نام دے دیا, لیکن بظاہر یہ 3 لسٹیں ہیں لیکن انہوں نے ٹوٹل اس کو 4 لسٹوں کے اندر ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلی لسٹ ہے اس میں گرین, اس کے بعد گرین واچ لسٹ, اس کے بعد اس میں امبر اور اس کے بعد اس میں ریڈ لسٹ. یہ 4 قسم کی لسٹیں جو ہیں وہ یو کے نے ڈیسائیڈ کی کہ ان 4 لسٹوں کی کیٹیگری میں ہم لوگوں کو اپنے ملک کے اندر آنے جانے سے متعلق پالیسی دے رہے ہیں. اس میں جو ان کا کرائٹیریا تھا, جو جس چیز کو وہ فالو کرتے ہیں لسٹوں کو بنانے کے لیے, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس ملک کے متعلق وہ لسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ملک کو کس لسٹ میں رکھنا ہے, اس ملک کی آبادی کتنی ہے اور ان کی آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ کرونا وائرس کتنے لوگوں کو ہوا ہے, اس کی ریشو کو ملا کے, اس کی ریشو اس میں سے بنا کے وہ اس لسٹ کے اندر ڈالنے کے لیے ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس ملک کے اندر کتنا اس انفیکشن کا ریٹ کیا ہے, جو آپ اپنی خبروں میں سنتے ہیں کہ لاہور کے اندر 5% رہا, اسلام آباد کے اندر 3% رہا, اس طرح یہ انفیکشن ریٹ اس کے اندر کیا بنتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ایک چیز رکھی کہ وہاں پہ کون سا ویریئنٹ ہے. جیسے آپ نے سنا کہ سب سے پہلے چائنا کی طرف سے جو خبریں آتی تھی کہ چائنا کے اندر, ووہان کے اندر ایک کرونا وائرس آیا ہے تو اس کا چائنیز ویریئنٹ ہے وہ. اس کے بعد اس میں آ گیا, آپ کے برطانیہ کے اندر آ گیا تو وہ بہت مشہور ہو گیا کہ یہ برطانیہ والا ویریئنٹ بہت خطرناک ہے. اس کے بعد جب انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے اندر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جو کرونا وائرس آیا جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دیا گیا. تو اس طرح جس ملک کا نام ریڈ لسٹ کے اندر ہوتا ہے یا کسی لسٹ کے اندر ڈالنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس لسٹ میں اس کو رکھنا ہے, اس کے لیے یہ بھی ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک سے کرونا وائرس کا کون سا ویریئنٹ بلانگ کرتا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کو وہ ایک اپنے ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کے سائنٹسٹ ایویلویٹ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد انہوں نے 4 طرح کی لسٹ بنائی. ایک لسٹ تھی گرین لسٹ, جو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, واچ لسٹ گرین کی, اس کے بعد امبر ہے اور اس کے بعد ریڈ لسٹ ہے. اب ان 4 لسٹوں کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ 4 لسٹوں کے اندر ہوگا کیا کیا. سب سے پہلے ہم ریڈ لسٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کا ملک ریڈ لسٹ کے اندر ہے تو آپ نے یو کے میں سفر کرنے کے لیے آپ کو 3 دن سے پہلے, جب آپ کی فلائٹ ہے اس کے 3 دن کے اندر اندر آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہے, جس کی رپورٹ نیگیٹو ہونا ضروری ہے. اگر پازیٹیو ہے تو آپ سفر کر ہی نہیں سکتے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو 10 دن کے لیے کرنٹینہ کرنا پڑے گا خود کو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ہوٹل کے اندر 10 دن کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں گے. اس کے بعد آپ یو کے اندر, آپ برطانیہ کے اندر موو کر سکیں گے, ادروائز آپ کو وہاں موو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس جو آپ کا کوارنٹائن پیریڈ ہے اس کی جو ایک کاسٹ ہے, جو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے, وہ 2285 پاؤنڈ, جو پاکستان کے تقریباً 5 سے 5.25 لاکھ کے درمیان بنتے ہیں, یہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ سفر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے جو میجورٹی آف دی پیپل آف پاکستان ہیں یا اس طرح کے باقی ممالک ہیں, وہ لوگ وہاں پہ سفر نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے یہ. اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ اس کے بعد یہ جو 10 دن ہے, اس 10 دن کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 10 دن کے اندر آپ کی پابندی یا آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. 10 دن کے باوجود جب آپ نے 10 دن کے بعد نکلنا ہے تو 8ویں دن آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا کہ آپ نے جو ابھی تک آپ پازیٹیو تو نہیں ہوئے, کوئی آپ کے اندر کوئی کرونا وائرس کا کوئی سمپٹم تو نہیں آیا. اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ موو کر سکیں. ہماری جو اجازت ہے ریڈ لسٹ کے باوجود, اگر آپ سفر کر سکتے, آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یہ پیسے بھی ہیں کہ آپ افورڈ کرتے ہیں کہ میں یہ پیسے پے کر کے وہاں پہ
رہ کر اپنے آپ کو کرنٹینہ کر کے وہاں پہ موو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل تو وہ پریفرنس دیتے ہیں جو وہاں کی جن کے پاس جو پراپر ریزیڈنس پرمیشن ہے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی پراپر ریزن ہے وہاں پہ جانے کے لیے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی نیشنلٹی ہے یو کے کی, آپ وہاں کے نیشنل بھی ہیں تو بھی یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو ریڈ لسٹ کے ممالک کے اندر ہوتے ہوئے واپس یو کے اندر جانے کے لیے. اس کے بعد ہے آپ کی دوسری لسٹ امبر لسٹ. امبر لسٹ تھوڑی سی اس سے کم لیتھل ہے یا سخت ہے. اس میں آپ اگر ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ وہ جو 10 days کوارنٹائن ہے وہ جو 2285 پاؤنڈ اور پاکستان کے کوئی 5.25 لاکھ روپے کا خرچہ اس سے بچ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بھی پہلی کنڈیشن وہ بالکل سیم ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے نکلنے سے 3 دن کے اندر اندر جب آپ نے اپنے ملک سے جانا ہے, روانگی ہونی ہے, تو اس سے پچھلے 3 دن کے اندر اندر آپ کا کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ اگر ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ 10 دن کے لیے آپ نے پھر بھی ایک دفعہ 8ویں دن کے اندر اپنا ٹیسٹ دوبارہ کروانا ہے, لازمی کروانا ہے, اور آپ کا وہاں جا کے بھی ایک ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد آپ فریلی موو کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نان ویکسینیٹڈ ہیں, آپ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی اور اگر آپ کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے اور یو کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوئی, جو یو کے کا اپنا سٹینڈرڈ ہے جو جس ویکسین کو وہ فالو کرتے ہیں, چونکہ ایک ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسی ویکسین کروائی ہے جس کو یو کے ایکسیپٹ نہیں کرتا, ان کی ریسرچ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, ساری ویکسینز کا آپس میں جو ایک وہ کانفلکٹ چل رہا ہے, اس کانفلکٹ میں اگر آپ نے وہ ویکسین کروائی ہے جس کو یو کے فالو کرتا ہے یا یو کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ باقی ممالک ہیں ان ممالک کی یا یو ایس اے کی جو امریکہ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز وہ آپ کو ویکسینیٹڈ نہیں سمجھیں گے اور آپ کے لیے پھر وہی ریڈ لسٹ والا پروسیجر ہو جائے گا کہ آپ کو بھی 10 دن کے اندر جو 10 دن ہیں وہ کوارنٹائن کے اندر گزارنے پڑیں گے. اب آپ آتے ہیں گرین لسٹ کی طرف. گرین لسٹ سب سے جو سیف لسٹ ہے. گرین لسٹ بیسیکلی وہ لسٹ ہے جس کے اندر اگر آپ کا ملک آ جاتا ہے تو آپ یو کے اندر سفر کرتے ہوئے صرف وہ پہلے والی کنڈیشن فالو کریں گے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اندر اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہے. اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ وہ آپ کا ایک فارمیلٹی کے لیے وہاں پہ ٹیسٹ کریں گے, اور اگر آپ کی رپورٹ پازیٹیو نہیں آتی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی کوارنٹائن, کسی قسم کی کوئی پابندی اور کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل ٹیسٹ نہیں کروانا پڑتا. آپ بالکل آزاد ہیں, وہاں پہ فریلی موو کر سکتے ہیں, کیونکہ اس گرین لسٹ کے اندر جو برطانیہ کے دوست ممالک ہیں وہ شامل ہیں, لہٰذا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گرین لسٹ کے بعد ہے ایک گرین واچ لسٹ. اب گرین واچ لسٹ اور گرین لسٹ کے جو اس کے اندر فیسلٹیز ہیں یا جو اس کے اندر ان کی امپلیکیشنز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں, ساری سیم ہے. جو گرین لسٹ کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہی سٹیٹس جو ہے وہ گرین واچ لسٹ والے لوگ انجوائے کریں گے, لیکن اس میں صرف ایک جو رسک ہے, جو گرین واچ لسٹ کے اندر ممالک ہیں ان کے لیے ایک رسک رہتا ہے کہ ان کو کسی بھی وقت گرین واچ لسٹ سے امبر لسٹ کے اندر شفٹ کیا جا سکتا ہے. ان ممالک کو بیسیکلی اس لسٹ کے اندر رکھا جاتا ہے جن کی جو ان کی وہ ایک ایویلویشن ہے, جو ان کا ایک طریقہ کار ہے ایویلویشن کا, اس کے مطابق کہیں نہ کہیں خدشات ہیں کہ وہ جو ممالک ہیں ان کو شاید امبر لسٹ کے اندر شفٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے. تو گرین لسٹ اور گرین واچ لسٹ ویسے ان کے جو معاملات ہیں وہ بالکل سیم ہیں. تو یہ ٹوٹل 4 لسٹیں ہیں, میں اگین رپیٹ کر دیتا ہوں. گرین لسٹ, گرین واچ لسٹ, اس کے بعد امبر اور اس کے بعد ریڈ لسٹ. پاکستان کے لیے ایک گزشتہ روز خبر آئی کہ کچھ دن سے کچھ خبریں یہ چل رہی تھیں کہ جیسے ہی افغانستان کے اندر سچویشن خراب ہوئی تو افغانستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یورپی یونین نے اور یو کے نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے شہریوں کو افغانستان سے انخلا کر دیں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے تھرو آپ وہاں سے ان کو نکال دیں ہمیں, کیونکہ وہ خود وہاں پہ نہیں جا سکتے. ان کے جو کلیش آف انٹرسٹ ہے, چونکہ وہ طالبان کی حکومت کو نہیں مان رہے اور طالبان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ جو ان کے شہری ہیں وہ خطرے میں ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے وہ خود نہیں جا سکتے, وہ پاکستان کی مدد مانگ رہے ہیں. ایسی کچھ خبریں چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی, اور پاکستانی ہائی کمیشن جو انگلینڈ میں ہیں انہوں نے بھی ایک امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کو اب ریڈ لسٹ میں سے نکال دیا جائے گا. چونکہ جس طرح پاکستان کا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے, انڈیا آلریڈی اس کا جو انڈیا کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے کرونا وائرس سے, اور انڈیا ہی رسپانسبل ہے ایک جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. پاکستان تو کسی قسم کے کوئی ویریئنٹ کو پروڈیوس نہیں کر رہا, پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں, پاکستان کے اندر سے کوئی ایسے ریزلٹس نہیں آئے کہ پاکستان نے اسپیشلی کسی نئے ویریئنٹ کو جنم دیا ہو. لیکن انڈیا چونکہ ڈیلٹا ویریئنٹ کا ماخذ ہے, انڈیا کی بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے انڈیا کے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ
پراپر فنکشننگ نہ ہونے کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی پراپر جو ہے وہ ان کے پاس وہ ایس او پیز نہیں تھے یا ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں تھیں جس سے ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا تھا، تو ان نہ کرنے کی وجہ سے انڈیا نے باقاعدہ طور پر دنیا کو ایک ڈیلٹا ویرینٹ کے نام سے کووڈ-19 کا کرونا وائرس کا تحفہ دیا۔ اس کے باوجود یو کے کی آپ اس کو بین الاقوامی منافقت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیونکہ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص پاکستان جو کہ دنیا میں مسلم ممالک میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک بین الاقوامی منافقت رہی کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر ہی ریٹین کیا گیا، حالانکہ پاکستان سے بہت ساری ان کی امیدیں وابستہ ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کرے گا، جب وہ کہ افغانستان جیسے ملک کے اندر پھنس جاتے ہیں تب بھی پاکستان کی مدد مانگی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر رکھا گیا 26 تاریخ کو، اور انڈیا کو جو کہ اپریل کے اندر انڈیا کو شامل کیا گیا تھا ڈیلٹا ویرینٹ کے رسپانسبل کی حیثیت سے، اور ڈیلٹا ویرینٹ جو بھی ختم نہیں ہوا اور ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے ماخذ ہونے کی وجہ سے انڈیا کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن انڈیا کو ریڈ لسٹ سے امبر لسٹ کے اندر شفٹ کر دیا گیا ہے، جس سے انڈیا کو ایک بہت اچھے طریقے سے برطانیہ نے اکوموڈیٹ کیا ہے، لیکن بین الاقوامی منافقت جو ہے سو ہے اس میں پاکستان کو اسی ریڈ لسٹ کے اندر ریٹین کیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی وہ 4 لسٹ ہیں جو ہمیں کامنٹس ملے تھے یا ہمیں لوگوں کے میسیجز ملے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ریڈ لسٹ آخر ہے کیا اس کا کوئی قانون ہے، کوئی تو یہ ہے وہ تفصیل جو آپ کے جو خبروں کے اندر ریڈ لسٹ کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 لسٹیں ہم نے آپ کو ایکسپلین کی کہ یہ بیسیکلی برطانیہ سے متعلق ہے، اور یہ برطانیہ کی امیگریشن پالیسی ہے کرونا وائرس آنے کے بعد، جس کے مطابق وہ کچھ ممالک کو ریڈ لسٹ کے اندر رکھتے ہیں، کچھ کو گرین لسٹ کے اندر رکھتے ہیں، کچھ کو امبر لسٹ کے اندر رکھتے ہیں، اور کچھ کو گرین واچ لسٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی فردر اور کویسچن ہو تو ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، یا ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ فالو کیجیے گا، ہم اس چیز کا ضرور جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔